یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں تمام مسائل کا حل ہمیشہ کے لیے ڈال دیا گیا ہے. کیوں؟ یہ کتاب کیونکہ کلام اللہ ہے اور اللہ پاک نے بھیجا اور اس کی وقت جو بتایا کہ اب اور کوئی کتاب نہیں ہے، قیامت تک یہی کلام اللہ ہے، اب اور کوئی کتاب نہیں آئے گی. تو کیا معنی کہ جب اللہ پاک نے کہہ دیا کہ اب یہ کتاب جو ہے قیامت تک ویلڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک جو بھی انسانوں کو ضرورتیں آئیں وہ اس کا جواب اس کتاب میں موجود ہوگا، موجود ہے. صرف کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اس پہ مٹی ہٹائیں اور اس کو پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی، اس کے اندر تدبر بھی کریں. اور ہم جیسا آدمی پڑھے بھی سمجھے بھی اور کسی مستند عالم کے ذیل میں یہ سمجھے. آپ خود سمجھیں کہ اتنا بڑا علم کا منبع ہے اور عربی ہماری زبان بھی نہیں ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ غالباً آپ اس میں فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ تفسیر قرآن کے لیے 15 علوم پہ مہارت چاہیے. صرف اچھی اردو انگریزی پڑھنے کی مہارت نہیں چاہیے کہ میں نے بس کوئی تفسیر اٹھائی اور پھر آگے سے خود ہی مسائل بیان کرنا شروع کر لوں. آج کل تو یہ بڑا مسئلہ نہیں، جس سے گمراہی ہے. یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو اپنی رائے سے کلام اللہ میں کوئی مسئلہ بتائے، اپنی رائے سے. میں نے آپ سے آج کل ایک فیشن کی بات کی تھی نا کہ لوگ کہتے ہیں ہم خود پڑھیں گے، ہم خود مسئلہ نکالیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو اپنی رائے سے کلام اللہ سے مسئلہ نکالتا ہے، اپنی رائے سے، چاہے وہ صحیح ہو، وہ اپنا گھر جہنم کے بیچوں بیچ دیکھ لے. انا للہ. کتنی سخت وعید کی بات ہے. مفہوم حدیث شریف ہے. کیا معنی ہے اس کا کہ اپنی رائے سے؟ اپنی رائے سے مطلب ہے کہ اس نے جو خود سمجھا بس اس نے پڑھا اور اپنی عقل سے جو اس کو سمجھ میں آیا اس نے کہا جی قرآن شریف اس آیت کا مطلب یہ ہے. اور ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی علماء سے سمجھو تو اس کے کیا مطلب ہے کہ علماء اپنی رائے سے آپ کو مسئلہ نہیں سمجھاتے، وہ تواتر کے ساتھ وہ رائے آپ کو لا کے دیتے ہیں جس کی دوسری کڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے. یعنی جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی اور پھر آگے ائمہ کرام اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے اکابرین امت نے پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اور حدیث کے خزانوں سے اس کو اور مسائل نکال کے آسان کر کے امت کے لیے آگے امت کو پاس آن کر دیا. مگر انہوں نے جو مسئلہ نکالا وہ اسی تشریح میں تھا جو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائی. تو یہ ائمہ کرام اور یہ ہمارے اکابرین جو گزر چکے ہیں وہ اپنی رائے سے مسئلہ کوئی نہیں بتاتے کہ جی میرا یہ خیال ہے. آج کل تو بہت ہی عام ہو گیا جی میرا یہ خیال ہے کہ یوں ہونا چاہیے. ارے تم ہو کون بھائی؟ یا تمہارا خیال نہیں چلے گا، یہ کلام تمہارا کلام نہیں ہے. اس کی تشریح کرنے مخلوق کو سمجھانے کے لیے تمہیں نہیں بھیجا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. تو سمجھنا اور تشریح وہی ماننی پڑے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور مولوی صاحب کے پاس ہم نے کیوں جانا پڑے گا؟ کیونکہ مولوی صاحب نے 8 سال وہ علم حاصل کیا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کے پاس نہیں جائیں، نہیں جائیں، کوئی لازم نہیں ہے. کسی مولوی صاحب کا عالم کا ٹھیکہ نہیں ہے دین پہ، مگر پھر آپ کو 8 سال پڑھنے پڑیں گے. ہم کہتے ہیں جی 8 سال ہم نے پڑھنے بھی نہیں ہے اور کسی کی سننی بھی نہیں ہے، نہ کرنی ہے نہ ماننی. یہ کیسے ہوگا؟ یا تو خود ڈاکٹر بن جاؤ پھر علاج کرو، یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ. تیسری چیز تو نہیں ہو سکتی نا کہ تم ڈاکٹر بھی نہیں ہو اور کہتے میں علاج بھی کروں گا. تو اس دور میں قرآن کو علماء کی نگرانی میں یہ بہت، کیونکہ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہت سی ایسی چیزیں سنو گے، حدیث شریف تم سنو گے جو تم نے پہلے سنی نہیں ہوگی. مفہوم ہے. اور آج تو میں اور آپ بہت عام، یعنی پہلے تو ہم سوچتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث شریف ساری کتابوں میں موجود ہے تو ہم کیسے سنیں گے کوئی حدیث شریف اور کیسے مان لیں گے اس کو؟ آپ اور میں نہ صرف سنتے ہیں بلکہ مانتے بھی ہیں. کیسے مانتے ہیں کہ آپ کے اور میرے موبائل میں کوئی آ جاتا ہے میسج کہ جی فلانی حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی چیز کے اتنے فضائل ہیں، اتنے یہ فضائل ہیں، اتنے یہ فضائل ہیں، اور نیچے لکھا ہوگا صحیح بخاری باب فلانا حدیث نمبر فلانا. ہم اس کو پڑھتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور دیکھو نیچے صحیح بخاری باب، سب دیکھو کتنی مستند بات ہے کہ سب
سب لکھا ہوا ہے یہاں، اور اس کو فوراً پھر ہم فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، کیا کہیں. حدیث شریف پہ حدیث شریف سامنے آ جاتی ہے. آپ سے فرمایا کسی آدمی کا جھوٹے مفہوم ہے، کسی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے. مگر آج وہ ایک میسج بڑا اچھا تھا کہ یہ دور وہ ہے کہ عمل کرنے سے زیادہ میسج فارورڈ کرنے کو نیکی سمجھا جاتا ہے، تو ہم بھی فوراً آگے کر دیتے ہیں. یہ مولانا خرم صاحب بتا رہے تھے کہ کسی کا میسج آیا اور اسی میں اسی طرح لکھا ہوا تھا کہ بھئی حدیث نمبر فلانا صحیح بخاری یہ وہ. اب کیونکہ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا تو جس نے ان کو دکھایا انہوں نے کہا اچھا لاؤ صحیح بخاری نکالو یا جو بھی حدیث کا حوالہ دیا نکالو، صفحہ نکالو، تو وہاں وہ چیز تھی نہیں. مگر عوام کیسے گمراہ ہو رہی ہے. یہ سوشل میڈیا کا فتنہ کتنا بڑا ہے. مگر میں اس حدیث شریف کی بات کر رہا ہوں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہہ دی کہ آئے گا ایک وقت قرب قیامت کے وقت کے پاس کہ تم ایسی چیزیں سنو گے جو تم نے پہلے کبھی سنی نہیں.